ہر دم توصیف محمد کی توصیف محمد بھی ایک طرز عبادت ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد الأولياء الكاملين وعلى آلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الهادين من يومنا هذا إلى يوم الدين كما قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم۔ نگران جلسہ ضیاء ملت حضرت مولانا ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب قبلہ، سرپرست اعلیٰ ادارے اماد ملت، حضرت مولانا سید دلاور مخصوصی صاحب قبلہ، صدر مجلس علماء مہدویہ ہند، شہ نشین پر تشریف فرما علماء دین متین، دانشوران قوم، برادران اسلامی و ایمانی، پس پردہ تشریف فرما عفت مآب خواتین، خالق کائنات پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت نظام میں آپ کے اور میرے نبی شہنشاہ کونین وجہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ۔ عزیزان محترم، محمد الرسول اللہ کے لفظی معنی آپ نے یہ جان لیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس حقیقت کو جاننے کے لیے اس کلمے کے پہلے حصے پر روشنی ڈالنی ہوگی کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کی وحدانیت کے لیے نہ کسی زمانے کی قید ہے، نہ کسی آنے والے زمانے کی یا گزرے ہوئے پچھلے زمانے کی قید ہے۔ اسی طرح محمد اللہ کے رسول ہیں تو محمد 1400 سال پہلے رسول نہیں تھے، بلکہ ازل سے لے کر صبح قیامت تک محمد رسول تھے اور رسول رہیں گے۔ عزیزان محترم، لا الہ الا اللہ ذکر
محمد الرسول اللہ ذاکر، لا الہ الا اللہ دعوت، محمد الرسول اللہ داعی، لا الہ الا اللہ ارشاد، محمد الرسول اللہ مرشد، لا الہ الا اللہ ہدایت، محمد الرسول اللہ ہادی، لا الہ الا اللہ کلام، محمد الرسول اللہ متکلم، لا الہ الا اللہ خالق کائنات، محمد الرسول اللہ وجہ تخلیق کائنات۔ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ لو تو مسلمان اور ایمان مکمل، ہرگز نہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے صرف کہا جائے اور محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کیا جائے تب بھی ایمان نامکمل، اور صرف محمد الرسول اللہ کہہ لیا جائے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کیا جائے تو تب بھی ایمان نامکمل۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی شرط محمد الرسول اللہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، شہنشاہ کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر بلائے گئے ہیں، عرش اعلیٰ پر تشریف فرما ہیں، پروردگار عالم سے راز و نیاز کی گفتگو ہو رہی ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایک لاڑ سے سوال کیا، ناز سے سوال کیا، خلاق عالم سے پوچھا، پروردگار عالم آپ نے ابراہیم کو خلیل، موسیٰ کو کلیم، داؤد کے ہاتھوں میں لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر، عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا، ان تمام معجزات سے پروردگار آپ نے نوازا، میرے لیے کیا ہے؟ تو خلاق عالم نے فرمایا کہ اے حبیب، میں نے آپ کو وہ اعلیٰ ترین چیز دی ہے کہ وہ چیز یہ ہے میرے حبیب کہ آپ کے نام کے ساتھ میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا نام جڑا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، محمد کا نام پروردگار عالم کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور صبح قیامت تک جڑا رہے گا۔ شہنشاہ کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے، عزیزان محترم، حضرت ابو طالب چچا کے زیر پرورش ہے اور آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسعد رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ خود حضرت فاطمہ بنت اسعد فرما رہی ہیں کہ شہنشاہ کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوسرے بچوں کے ساتھ آپ کے زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے مکان میں کھجور کا درخت تھا اور اس کھجور کے درخت سے جو کھجور روزانہ صبح ہواؤں سے گرتے تھے تو حضرت فاطمہ بنت اسد ان کھجوروں کو پہلے چن لیتی اور اپنے بچوں کا حصہ نکال لیتی۔ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کھجوروں میں سے حصہ نکال کر ایک پیالے میں محفوظ کر کے طاق پر رکھ دیتی اور پھر جو کھجور صحن مکان ابو طالب میں بچ جاتے تو محلے کے دوسرے بچے آ کر ان کھجوروں کو چن کر کھایا کرتے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے جنگل تشریف لے گئے ہیں اور واپس آئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد اس دن کھجوروں کو چننا بھول گئی تھی اور طاق پر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے کھجوروں کو رکھنا بھول گئی تھی۔ تو آپ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے شرم محسوس ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ کو آنکھوں پر رکھ کر لیٹ گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
جنگل سے واپس تشریف لائے اور جب طاق پر دیکھا کھجور رکھے ہوئے نہیں تھے تو کھجور کے درخت کے قریب پہنچے. کھجور کے درخت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے شجر خرما، میں تجھے حکم دیتا ہوں، محمد تجھے حکم دیتا ہے، اللہ کا نبی تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اپنے دامن سے کھجوروں کو میری دامن میں بھر دے. تو حضرت فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہوا تو کھجور کے درخت میں ہلچل ہوئی اور کھجور گرنے لگے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو چن کر کھا لیا، نوش فرما لیا. فاطمہ بنت اسد اپنے آنے والے اپنے شوہر محترم حضرت ابو طالب چچائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کرتی ہیں. تو توجہ چاہتا ہوں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد کی رسالت کے لیے زمانے کی قید نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے پیشرو مقرر سے سنا کہ آج سلفی ذہنیت مسلمانوں کو بشریت اور غیر بشریت میں الجھا کے رکھنا چاہتی ہے اور پوری سلفی ذہنیت